محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعبدین بآدابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز محترم مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہاتھ میں ابھی جماعت اہل سنت کے مقتدر عالم دین حضرت حافظ قاری عبد الرحمن ضیائی خلیفہ حضور تاج ملت کی جوشیلی تقریر سماعت فرمائیں۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جامعہ دارالہدیٰ الاسلامیہ آنگل کے جملہ اساتذہ کرام، طلبہ اعزام کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کی اس مقدس جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ خصوص بالخصوص میرے عزیز محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق قادری گلابی خدوی کو، ساتھ ہی ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان قاضی اعظم نیپال، مفتی اعظم نیپال، خلیفہ حضور تاج ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان رضا برکاتی مقدس اللہ العالی کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور میں خود کو انتہائی نصیب والا سمجھتا ہوں کہ اس مقدس علماء کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے عزیز، آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں آنگل شریف میں حاجی عبدالکریم صاحب نے جامعہ دارالہدیٰ کو لا کر کے آپ پر احسان عظیم کیا ہے۔ ساتھ ہی میں اتحاد کے عظیم داعی و رہنما شہزادہ اعلیٰ حضرت تاج ملت قاطع شرک و بدعت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد منان رضا خان منانی میاں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ جس راہ پہ چل پڑے ہیں، اس راہ پہ چلنے کے لیے بڑے بڑے سورماؤں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، بڑے بڑے رستم کو بھی ہزار بار سوچنا پڑتا ہے، چونکہ اتحاد کی راہ بہت کٹھن اور مشکل راہ ہے۔ جب آپ اتحاد کی دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو سیرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات، اتحاد، محبت، عشق، پیار کی دعوت دینے کا کام کیا، تو اگر سب سے زیادہ کس کی مخالفت کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تاج ملت حضرت منان میاں، مجھے حضور منان میاں کے مدرسہ سے، اسی ہانگل کے ایک اسٹیج سے مجھے خدوی بننے کے لیے حضور 12 سال دارالہدیٰ میں پڑھنے پڑتے ہیں، مگر علماء ہانگل نے مجھے اسٹیج پر 1 گھنٹہ کے اندر خدوی بنا دیا، اور صرف خدوی نہیں بنایا، دیوبندی بھی بنا دیا۔ تو خدوی بنانے پر تو مجھے خوشی ہوئی، مگر دیوبندی بنانے پر مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، میں اس کا حساب ان سے کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ضرور طلب کروں گا، جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگے۔ اس لیے کہ یہ فقیر کسی دیوبندی مدرسہ سے
فارغ نہیں ہے، بلکہ اگر فارغ ہے تو بریلی شریف کے مرکزی ادارہ حضرت منانی میاں قبلہ مدظ اللہ العالی نے جس ادارے کو بنایا ہے، سنوارا ہے، تعمیر کی ہے، جامعہ نوریہ سے 1995 عیسوی میں تقریباً 42 بچوں میں 1 نمبر پہ اس فقیر کی دستار فاتح۔ تو مجھے فخر ہے کہ ہم بریلی شریف سے فارغ ہیں۔ مجھے اس لیے بتانا پڑا چونکہ یہاں میرے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ دیوبندی سے فارغ ہے، دیوبندی ہے، ندوی ہے۔ معاذ اللہ، نہ میں دیوبندی ہوں نہ ندوی ہوں، اگر کچھ ہوں تو بریلی کے سرکاروں کا غلام ہوں، نوری ہوں، قادری ہوں، رجوی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ زندہ رہتا ہوں جو دعائیں اعلیٰ حضرت نے کی، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ حضور منانی میاں قبلہ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خلیفہ، آپ کو وفادار غلام حضرت قاری عبدالرحمن ضیائی نے مجھ سے ایک بات کہی، شاید آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت منانی میاں قبلہ صاحب نے جب اتحاد کی راہ پہ خود کو گامزن کیا تو اسی ہانگل کا ایک گستاخ وہ کہتا ہے کہ حضرت منانی میاں کو چاہیے وہ برادر تاج الشریعہ نہ کہے، اور کسی گستاخ نے تو حد ہی کر دی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ منانی میاں نہیں ہے، چونکہ ان کا کام ہی ہے نام کو خراب کرنا، اور عاشقوں کا کام ہے نام میں رنگ و روغن بھر کر کے اسے اچھا بنا دینا۔ اور جب اس گستاخ نے حضرت منانی میاں کے نام کو خراب کر کے منمانی میاں کیا تو قاری عبدالرحمن کے دل نے، ان کے عشق نے تڑپ کر کے کہا کہ اب تم نے سچی بات کی ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے پیر و مرشد جہاں منانی میاں ہے وہاں منمانی میاں ہے، چونکہ شریعت جو کہتی ہے آپ کا من بھی وہی کہتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی اسے بہت ہی آفاقی طور پر بیان کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا اپنا تو بن، تو میرا نہ بنتا اپنا تو بن۔ من کی بات کہنے کی ہمت، جرأت، استقامت چاہیے، اس کے لیے اتحاد کی راہ پہ چلنے کے لیے طاقت و قوت چاہیے، عزم چاہیے، استقلال چاہیے، اور وہ عزم، وہ استقلال اس بڑھاپے اور ضعیفی میں جمع سال قیادت کی اگر کوئی حق ادا کر رہا ہے سرزمین بریلی شریف سے تو وہ تاج ملت ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ تاج ملت ہیں کہ جنہیں برادر تاج الشریعہ کہنے سے ان کا نام ہوگا، یہ اس کے محتاج نہیں ہے، مگر حق یہ ہے کہ آپ برادر تاج الشریعہ کہو یا نہ کہو، میں برادر تاج الشریعہ کہوں یا نہ کہوں، مگر یہ برادر تاج الشریعہ ہے، یہ حق ہے اور یہی سچ ہے۔ مجھے عشق کی بات پہ ایک عجیب و غریب شعر ذہن میں بار بار شروع تقریر سے ہی وہ دستک دے رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عشق کرنا بہت آسان ہے، اہل ہانگل سن لو، عشق سب سے مشکل راہ ہے۔ اگر آپ عاشق بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سمندروں کی طغیانی کے ساتھ کھلنا بھی پڑے گا، موجوں سے ٹکرانا بھی پڑے گا، اور آگ کے دریا میں چلنا بھی پڑے گا۔ طالب نے یوں تھوڑی نہ کہہ دیا ہے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا آگ کا دریا ہے اور چل کے جانا ہے۔ ارے حضرت منانی میاں وہ نہیں ہیں جو حق بات پیش کرنے کے لیے گستاخ کہ آ جاؤ آگ لگائے جائیں اور اس میں چھلانگ مار دیں، بلکہ حضرت منانی میاں وہ ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تماشا نبی بامدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور
منان رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت منانی میاں قبلہ کی تو ذات یہ ہے کہ عقل کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، عقل کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔ الحمدللہ حضرت کی ذات یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کل کے بعد بہت سے لوگ زبان درازیاں کریں گے، بہت سے لوگ تکلیف دہ باتیں کریں گے، مگر ان باتوں کو ہمیں لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی صاحب آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر کے مصداق خود کو ڈال لیجئے، کسی کی نہ سنیے، اگر کسی کی سننا ہے تو امام محمد رضا کی سنیے۔ امام محمد رضا کو بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنایا، مگر جانتے ہیں امام محمد رضا نے ایک آفاقی نعرہ دیا تھا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، حضرت منانی میاں کے دادا نے فرمایا تھا، حضرت منانی میاں کے آباء و اجداد نے فرمایا تھا، حضرت منانی میاں کے آباء و اجداد کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے اسے منوانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی مجھ سے ایمان کی سند مانگے، اسے سند دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ اعلان کر دیجئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو فاضل بریلوی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور جب فاضل بریلوی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمیں کسی کے بعد سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اب آئیے ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، حسام الحرمین شریفین، یہ حسام الحرمین اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کے تعلق سے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کوشش کی، جد و جہد کی، محنتیں کی، اور حرم شریف تشریف لے گئے اور علماء حرمین شریفین سے تصدیقات لی۔ جو مولوی یہ کہتے ہیں جو استاد ڈاکٹر بہاؤالدین الشافی الفیضی وائس چانسلر دارالہدیٰ نے نامزد تکفیر نہیں کی ہے، تو میں ان سے علیہ اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین پر میں بذات خود حضور آپ کے زیر سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فقیر خود جب ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب سے یہ کہا کہ آپ حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کس طرح کرنی چاہیے مجھے بتائیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ 4 اشخاص ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ 4 اشخاص ہیں، آپ ان 4 اشخاص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان 4 اشخاص کے نام آپ بتائیں۔ میں نے کہا وہ اشرف علی تھانوی ہے، وہ قاسم نانوتوی ہے، وہ رشید گنگوہی ہے، اور وہ خلیل امبیچوی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیے، ڈاکٹر استاد بہاؤالدین ندوی شافعی فیضی مجھے حسام الحرمین دیتے ہیں، اور ساتھ ہی سادہ ایک کوڑا کاغذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل 10 بجے کی میٹنگ طے پائی، کل صبح 10 بجے ہم اور آپ بیٹھ جائیں گے۔ جب میں کل صبح 10 بجے جاتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ صرف 4 کافر ہیں، یا اس عقیدے کا 4000 ہوگا وہ بھی کافر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس عقیدے کا صرف 4 نہیں بلکہ 4000 ہوگا وہ بھی کافر ہے۔ انہوں نے پھر روکا، کہا کہ نہیں یہ 4000 نہیں، اگر 4 لاکھ ہو تو میں نے کہا وہ بھی کافر ہے۔ کہا یہی نہیں بلکہ اگر 4 کروڑ ہو تو میں نے کہا وہ بھی کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر 4 ارب ہو تو کہا وہ بھی کافر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہ 4 نہ 5 نہ 5000 نہ 4 لاکھ نہ 4 کروڑ نہ 4 ارب بلکہ اس عقائد پر 4 کھرب بھی ہوگا، خواہ وہ کیرلا کے ہو یا یو پی کے ہو، خواہ وہ ملاپورم کے ہو، خواہ وہ بریلی کے ہو، دنیا کے کسی خطے کو بھی ہو، بہاؤالدین اسے کافر کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو اور 2 اشخاص کو پورے ہندوستان میں پیش کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کی گالی اردو میں ہے، اور قرآن نے جو کافروں کو گالی دی ہے، قرآن نے جو گستاخوں کو گالی دی ہے وہ عربی میں ہے۔ یہ بات بتاؤ، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ گالی دی جائے؟ بولو، معزز علماء بیٹھے ہیں، مگر آپ کے ہانگل کے جلسہ میں کہا گیا کہ چونکہ مولانا فلاں صاحب نے اردو میں گالی دی اور قرآن عربی میں گالی دی، حضرت مفتی شہزاد صاحب
जामिअत रजा के उस्ताद को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने उसी जलसे में उनसे तौबा का मुतालबा किया, और सिर्फ तौबा का मुतालबा नहीं किया बल्कि उन्हें अपनी तकरीर के आगाज में ही कहना पड़ा, हुजूर उन्हें कहना पड़ा कि नहीं नहीं, कुरान ने मुगीरा को गाली नहीं दी है, और मैं भी तो वही कहता हूँ कि कुरान ने किसी काफिर को गाली नहीं दी है, कुरान ने किसी मुश्रिक को गाली नहीं दी है, कुरान ने किसी गुस्ताखे रसूल को गाली नहीं दी है, बल्कि कुरान ने तो उन गुस्ताखे रसूल की, उन मुशरिकीन की, उन काफिरों की मजम्मत की है। और कुरान ने जो मजम्मत की है वो अमरे मुसल्लम है। लेकिन अगर आप किसी को वलदुज ज़ना कहते हो, आप किसी को चोर कहते हो, आप किसी को ज़ानी कहते हो, आप किसी को डाकू कहते हो, तो कुरान के लिए शहादत का मुतालबा नहीं किया जाएगा, मगर अगर आप कहते हैं शहादत का मुतालबा हक है। अफसोस मेरे मुर्शिद इजाजत मुफ्ती आजम बिहार हजरत मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह खां सनाउल कादरी मदजिल्लहुल आली के मुर्शिद गरामी मुर्शिद इजाजत हजरत ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रजा को मैंने दावत दी। हजरत अल्लामा तौसीफ रजा के पूरे महाराष्ट्र में मैं प्रोग्राम लेता हूँ, हजरत के साथ एक एक घंटा मेरी तकरीर होती है, मगर कुछ मौलवियों ने एक नकली फाइल लेकर के हजरत के पास चले जाते हैं। दारुल हुदा में जाइएगा, वहाँ भूत बैठा है पकड़ लेगा, फिर कलियर जाना पड़ेगा, फिर कछौछा जाना पड़ेगा, फिर मरहरा जाना पड़ेगा, फिर बदायूं जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सारे भूत का इलाज बरेली में है, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर बरेली के सरताज जहाँ आ जाए तो शैतान की हिम्मत नहीं है तो वो शैतान उस पर गालिब आ जाए। मुझे नहीं मालूम कि किस शायर का ये शेर है, बहुत अच्छी बात उस शायर ने कही है। मैं हजरत ताजुस सुन्ना को कहना चाहता हूँ, जब आपके बाप आ रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। मगर हजरत ताजुस सुन्ना ने एक वादा किया, मुझसे एक बात कही और बड़ी खूबसूरत बात कही, आपका दिल मचल जाएगा। उन्होंने कहा, अरे जब आपने मेरे बाप को बुला लिया है, बड़े तोप को बुला लिया है, तो आपके खीमे में 2 तोप है, अभी एक तोप को चलाइए और दूसरे तोप को बचाइए। दूसरे तोप को बचाइए। आपको कहा गया होगा ताजुस सुन्ना नहीं आए इसलिए कि वो देवबंदी का इदारा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप कामिल मोमिन है, बरेली से कामिल मोहब्बत करते हैं, तो ये यकीन जानिए, अगर आप अपने दामन में, मैं तो हांगल में आने से पहले एक आला हजरत रखता था, मगर उन नलायकों को कह देना चाहता हूँ कि अब मेरे दामन में एक आला हजरत नहीं बल्कि 2 आला हजरत है, एक बरेली में है और एक हांगल में है। और जिनके पास 2 आला हजरत हो वो डरते नहीं, बल्कि आला हजरत के शेर के साथ और मैदान में उतरते हैं। किलके रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हुजूर बरेली है, ताजुस सुन्ना ने सच बात कही, मेरा बाप जा रहा है, हजरत मन्नानी मियां जा रहा है। बरेली को बुजुर्ग शख्सियत को आप बुला रहे हैं, जो मुझसे भी बड़े हैं, जो अशरफ भाई से भी बड़े हैं, जो हमारे खानदान में सबके अमीर हैं, वो जिनको जो चाहे कह सकते हैं, मगर हमें और आपको हक नहीं है कि हम शहजाद जाने आला हजरत में से, खा वो बड़े हों उम्र में, खा वो छोटे हों, हम किसी को कुछ कहने का हक नहीं रखते हैं। हम तो इसी तरह, जिस तरह हजरत मन्नानी मियां से मोहब्बत करते हैं, कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा असद रजा खान से भी मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हजरत असद रजा खान से मोहब्बत करते हैं, ताजुस सुन्ना अल्लामा तौसीफ रजा से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह ताजुस सुन्ना से मोहब्बत करते हैं, हजरत सुभानी मियां साहिब सज्जादा नशीद से मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह साहिब सज्जादा से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हजरत सिमनानी मियां से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हजरत आमिर मियां से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हजरत सलमान रजा से मोहब्बत करते हैं। अरे बरेली तो बरेली है, शहजाद गाने आला हजरत तो शहजाद गाने आला हजरत है। हम बरेली के गलियों में जो कचरे पड़े होते हैं, या यूं कहे जाए जो झाड़ू से फेंक दिए जाते हैं, हम उन तिलकों से भी प्यार करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें सिखाओगे मसलक आला हजरत क्या है? हुजूर हजरत कमर रजा के मुरीद मेरी दौजा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद मेरे ससुर मौलाना गुलाम मोहम्मद खान साहब, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद मेरे साला मौलाना अब्दुल मुस्तफा नूरी साहब, मैं खुद हजरत सदरुल उलमा से मुरीद, और
میرے گھر میں ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں میں، اور پورے گاؤں میں نہیں پورے خطے میں فرد کی میں بات نہیں کرتا، محلے کی بات نہیں کرتا، میں گاؤں میں ایک گھر کی بات کرتا ہوں کہ ایک گھر میں بھی اللہ کا اور بریلی کا اتنا فضل ہے کہ گھر میں بھی کوئی بد مذہب، خواہ وہ دیوبندی کے نام کے ہو، نجدی کے نام کے ہو، نیچری کے نام کے ہو، اہل تشیع کے نام کے ہو، بورا کے نام کے ہو، کسی بھی نام کا کوئی بھی بد مذہب کا گھر ہمارے گاؤں میں۔ شاعر نے بہت افاق کی بات کہی، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، حضرت منانی میاں کے حوالے سے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے اور شیطان کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ تم ہمیں نجدی کہتے ہو، تم ہمیں حدوی کہتے ہو، تم ہمیں ندوی کہتے ہو، تم ہمیں دیوبندی کہتے ہو، ارے حدوی ہونا تو فخر کی بات ہے، مگر افسوس تم نے چھوڑا کس کو، تم نے بخشا کس کو؟ دعوت اسلامی کو، سنی دعوت اسلامی کو، اشرفی کو، رضوی کو، قادری کو، برکاتی کو کسے بخشا؟ ارے وہ تو دعوت عام ہے، حضرت منانی میاں کی بارگاہ سے، جو اشرفی ہے وہ رضوی کا بھائی ہے، جو رضوی ہے وہ اشرفی کا بھائی ہے، جو قادری ہے وہ برکاتی کا بھائی ہے، جو برکاتی ہے وہ قادری کا بھائی ہے، جو حدوی ہے وہ سنی ہے، اور جو سنی نہیں خواہ وہ خدا کا پڑھا ہو وہ حدوی نہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی تمہیں بات؟ میں فخر سے کہتا ہوں اور قائد ملت کے اس نعرے کی میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اشرفی، جہاں برکاتی، جہاں قادری، جہاں کیا کہتے ہیں وارسی، جہاں حدوی، مسلکن سب کے سب رضوی ہے، تو ہم رضویوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو اشرفی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو قادری ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو برکاتی ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر سنی ہے خواہ وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ سبحانہ، یہی تو پیغام تاج ملت ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، شیطان کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ نجدی کتنا گنا، وہابی اور بتاؤں، دیوبندی اور بتاؤں، نیچری اور بتاؤں، شیعہ اور بتاؤں، بوہرا اور بتاؤں، آغا کس کی بات کروں؟ دیوبندی، نجدی، وہابی، نیچری، آغا، شیعہ، بوہرا، یہ بریلی جائے کیوں کر؟ کیونکہ انہیں امام محمد رضا سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک پاجی صاحب میرے پاس آیا، پوری رات گزاری، انہوں نے کہا بریلی شریف جاتا ہوں، حضرت اسجد رضا سے وقت لیتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آ جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بریلی کا فقیر جب بھی بریلی سے آواز آئے گی حاضر ہوگا، چونکہ ہم عالم نہیں، بریلی کا غلام ہے، بریلی کا ترجمان ہے، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ہم ضرور جائیں گے۔ مگر اس پاجی کو 4 دن گزر گئے، ملاقات کا بھی شرف نہیں ہوا، ملاقات کا شرف نہیں ہوا۔ مگر آؤ حضرت منانی میاں کی بارگاہ میں، چلو ہم رضویوں کے ساتھ ہم اعلیٰ حضرت سب سے ملائیں گے اور سب سے محبت کرنے کا گر سکھائیں گے۔ پھر ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتا ہوں اور بہت جلدی رخصت ہوتا ہوں، چونکہ آپ کو حسام الحرمین پر مفصل تقریر قاضی نیپال سے سننی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ایک شاعر نے تو بڑی عجیب سی بات کہی ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے جب اس شعر کو تنہائی میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، آندھیا، حاجی عبدالکریم صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اتنا پریشان کریں گے حضور، گاؤں میں کچھ لوگوں کو اتنا پریشان کیا گیا کہ اطلاع مجھے یہ ہے کہ پورا کا پورا گاؤں سلفی اور غیر مقلد ہو گیا، ان کو دھمکی دی گئی، ہم جنازہ میں نہیں آئیں گے، تمہیں ہمیں اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ معاذ اللہ، ایک بات بتائیں، اسلام میں لوگوں کو داخلہ دیا جانا چاہیے یا اسلام سے بے وجہ اور شک کی بنیاد سے نکالا جانا چاہیے؟ حاجی صاحب اس شعر کو نوٹ کریں اور میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مواد تو بہت زیادہ آ رہے ہیں دماغ میں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور مجھے صرف حضرت منانی میاں کے واسطے سے بریلی کے پیغام کو عام کرنا تھا، یہ شعر سنیے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے، آندھیا لاکھ چلے
قاری عبدالرحمان زیائی صاحب آپ بہت جوش میں آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قسم خدا کی آپ کے جوش نے مجھے ہوش میں لا دیا، آپ کے ہی تو جوش نے مجھے ہوش میں لا دیا جب آپ نے حضرت منانی میاں کے اس جملے کو جو لوگ منمانی میاں کہتے ہیں اور اپنے مرشد کے لیے اسے بھی معنی خیز بنا دیا۔ قربان جاؤں ایسے مریدوں پر اور قربان جاؤں ایسے عاشقوں پر۔ غالباً غالب نے آپ ہی لوگوں کے لیے شعر کہا تھا، دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے تصویر یار، یوں ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ کہتے ایمان ثابت کرنا ہو تو فلاں محدث کے پاس جاؤ۔ ارے محدث کو مرنے تو دو، خبر میں پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان کامل ہے اور کس کا کامل نہیں ہے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں جو زندگی بھر حدیث کی خدمت کی ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے انہیں جنت بھی ملے گی اور انہیں ان کی عاقبت بھی سمجھ جائے گی۔ حاجی صاحب یہ شعر سنیے، میں اپنی بات ختم کروں۔ آندھیاں لاکھ چلے خود کو بچائے رکھنا، آندھیاں لاکھ چلے خود کو بچائے رکھنا، قلب میں دل میں شمع محبت کی جلائے رکھنا، اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے حضور آپ کو حیرت ہوگی، یہاں بھی اعلیٰ حضرت ہے، حضرت اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو بالائے حیرت یہ ہوگی کہ ہم جس طریقے سے فاضل بریلوی لکھتے ہیں اسی طریقے سے یہاں کے قدیم علماء نے، ان علماء عشق و محبت نے حضرت پیر سید مقبول شاہ کشمیری کو دیکھتے ہوئے، مجھے ایک کتاب دیجیے، میں نے کتاب لائی ہے، کسی صاحب کو دیا تھا ایک کتاب، جلدی وہ کتاب دی۔ حضرت پیر سید صاحب مقبول کشمیری رحمت اللہ علیہ کو، آپ کو حیرت ہوگی، یہ علماء جہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے استعمال فاضل بریلوی کی تقلید کرتے ہوئے یہ لوگ آپ کو فاضل کشمیری بھی لکھتے ہیں، فاضل کشمیری بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پورے ان ایام میں بریلی کے کسی بھی بزرگ کو ہانگل میں نہیں بلایا۔ ہاں ابھی حال ہی میں اسی سال کا واقعہ ہے کہ جمع سال قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی اسد رضا صاحب کو دعوت دی گئی، اور دعوت دی گئی تو صرف دعائیں کروائی گئی، تقریر نہ کروائی گئی۔ مجھے حضرت قائد ملت پر مکمل بھروسہ ہے کہ قائد ملت جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تحقیق کر کے کریں گے، ایسا نہیں کہ آپ کی طرح کسی کو کافر بنا دیں گے، کسی کو وہابی بنا دیں گے، کسی کو دیوبندی بنا دیں گے۔ اب سنیے، حسام الحرمین میں 35 علماء کرام کی تصدیق ہے، ان علماء میں 8 علماء نے نامزد تکفیر کی ہے اور 27 علماء نے صرف اور صرف علماء اہل سنت کی جد و جہد، انتھک کوششوں کو اور آپ کی کاوشوں کو اور آپ کی فعالیت کو سراہا ہے، اور امام اہل سنت نے ان تحریروں کو بھی حسام الحرمین میں۔ تو آندھیاں لاکھ چلے خود کو بچائے رکھنا، قلب میں شمع محبت کی جلائے رکھنا، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے رابطہ شہر بریلی سے بنائے رکھنا۔ حضور یہ کتاب جو ہے یہ حضرت پیر مقبول شاہ کشمیری کی، اللہ اکبر، اس قدر جامع تحریر ہے، پرانے زمانے کے عالم کی۔ اہل ہانگل تم جتنا فخر کرو، قرآن میں گالیاں نہیں آئی ہے، چونکہ قرآن میں جہاں جہاں، ایک بات بتاؤ، تبت یدا ابی لہب کے ذریعہ ابو لہب کی مذمت کی گئی، علماء مفسرین سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے اگر کوئی تبت یدا ابی لہب پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا۔ بولو، مگر گالی دینے سے ثواب ملتا ہے؟ بتاؤ۔ اچھا، کافر کو گالی دو گے ثواب ملے گا؟ مشرک کو گالی دو گے ثواب ملے گا؟ نجدی کو گالی دو گے ثواب ملے گا؟ ہاں، نجدی کی مذمت کی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اور بہت پیار سے خبر لی ہے، کہتے ہیں کف نجدیت، نہ کفر نہ اسلام، سب پر حق، نجدی ادھر کی ہے نہ ادھر کی، ادھر کی ہے۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبان میں کہو۔ اللہ اکبر، جب میں نے حضرت پیر مقبول شاہ کشمیری کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تو میرے بدن کے تمام روگ کھڑے ہو گئے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی قرآن میں جو احکام آئے ہیں اس احکام کے خلاف اگر کوئی قرآن کے حوالے سے دوسرا حکم
نافذ کرتا ہے. جیسے قرآن نے گالی نہیں دی اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں قرآن نے گالی دی ہے تو یہ قرآن کے خلاف حکم ہے. نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں قیام سے مراد دل میں سوچ لو نماز ادا ہو جائے گی، ارکان کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حکم قرآن کے خلاف ہے. ایسے لوگ جو حکم قرآن اور موافق حکم قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں. اب سوچو کافر کون ہوا؟ دوسری آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے اور اس حکم کو قرآن کے ذریعے پیش کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ایک جگہ کہ وہ کافر ہو گیا اور دوسری جگہ قرآن کا اعلان ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہوا ساتھ میں ظالم بھی ہوا. وہ کافر ہوا ساتھ میں ظالم ہوا، اسی لیے کافر کو ظالم کہہ سکتے ہیں مگر مسلمان کو ظالم نہیں کہا. اب آئیے ایک جگہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ اکبر. کہتے ہیں قرآن میں جو حکم ہے اور اس حکم کے خلاف کوئی اپنی طرف سے ایسا حکم پیش کرتے اور اسے قرآن کی طرف نسبت کرے تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے 3 احکام بتائے ہیں، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے. اسی لیے گالی دینے والے علماء پر حضرت مفتی اعظم نیپال خلیفہ تاج ملت نے فتویٰ نافذ کیا اپنے ویڈیو کے ذریعہ کہ ایسے لوگ فاسق ہو چکے ہیں، جبکہ ایسے لوگ جہاں فاسق ہے وہی ظالم ہے، جہاں ظالم ہے وہی کافر ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے مجھے حضرت تاج الشریعہ کا وہ شعر یاد آ گیا اور اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت تاج الشریعہ کہتے ہیں توڑ دو موڑ دو، کیا سمجھ لو، سمجھو بھائی، توڑ دو موڑ دو، ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دو. ہم غلام مصطفیٰ ہے دلی اچھی نہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدہ پورا کرنا، حضور اسے غور سے سنیں گے چونکہ آپ کے پاس بھی یہ شکایت آئی تو آئی تھی تو اس کا ازالہ ہو جائے. پہلے جو کتاب چھپ کر کے آئی تھی تو اس کے صفحہ نمبر 24 پہ 24 کا عقیدہ درج ہو گیا تھا. سمجھ گیا؟ صفحہ نمبر 24 پہ ایک 24 کا عقیدہ درج ہو گیا تھا. مجھے لگتا ہے کتاب جہاں چھپنے گئی تھی ہو سکتا ہو کہ وہاں 24 نمبر ہی لوگ کام کر رہے ہوں تو اس میں لکھا ہی گیا وعدہ پورا کرنا. اس مضمون کا ایک حصہ ہے بچوں کے لیے بہت آسان زبان میں. ایک بار کا ذکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہی تھے، اس وقت آپ نبی نہیں ہوئے تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آگ و گل میں تھے. اب آئیے فوراً جب دارالہدیٰ کے اراکین اور ان کے اساتذہ، اردو اساتذہ، چونکہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اہل کیرلا اردو سے واقف نہیں، لہذا انہیں یہ دھوکہ دیا گیا تاکہ اردو بچوں کو گمراہ کیا جائے. جیسے اراکین کو پتہ چلا اس کتاب پہ پابندی لگا دی گئی اور اب یہ کتاب دارالہدیٰ میں بینڈ ہے، یہ صفحہ اس طرح سے، اور اس کی اصلاح یوں کی گئی کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہی تھے، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی اعلان نہیں ہوا تھا. ان دنوں آپ تجارت کرتے تھے. یعنی یہ صحیح جو صحیح عقیدہ مسلمانوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت اور عدم اعلان نبوت کے بعد میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کتاب کی اصلاح کر لی گئی ہے. اب ہانگل کا کوئی دنیا دار مولوی، گالی باز مولوی آپ کو کہے کہ اس کتاب میں یوں لکھا ہے تو آپ اس سے کہے کہ آپ وہ کتاب مجھے بتائیں جو ابھی دارالہدیٰ میں پڑھائی جائے.
کتاب میں وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں لکھا ہے، بلکہ کتاب میں یہاں موجود ہے، اب یہ لکھا ہے۔ اب آئیے میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی رد میں دارالہدیٰ سے فارغ ایک عالم صاحب نے تبلیغی جماعت کے رد میں کتاب لکھی۔ تبلیغی جماعت، اس عالم کا نام ہے مولانا مصطفیٰ ہدوی۔ وہ کتاب مولانا مصطفیٰ ہدوی کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گستاخوں کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، وہ اس لیے کہا کہ امام محمد رضا عشق رسول کی اس بلندی پر فائز تھے، عشق رسول کے اس بلندی پر فائز تھے کہ اس صدی میں اس بلندی کو کوئی نہیں پا سکا۔ وہ اسی طرح ہے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فنافر رسول اللہ کے مقام پہ فائز۔ اسی لیے تو امام محمد رضا اپنی ایک نعت میں کہتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ امام محمد رضا نے اسی لیے تو کہا، امام محمد رضا کو خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ دل گیا ہے تو کہاں گیا، اور بعد میں خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ شعر ہے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، اور جب خود ہی کہتے ہیں دل ملتا ہے، ہوش قرار پاتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو وہ تبلیغی جماعت کی کتاب میں انہوں نے یہ جملہ لکھا، البتہ نیچے ایک جملہ اور لکھا ہے، حضور تاج ملت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ فقیر علاؤدین جس طریقے سے استاد بہاؤالدین صاحب سے تصدیق لے لی ہے، انشاءاللہ اس کتاب کی بھی تصحیح ہو جائے گی۔ وہ نیچے لکھتے ہیں، ہم جیسے مولوی، چونکہ مفتی عثمان صاحب قبلہ کی میں نے ایک بیان سنا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ تکفیر یہ تقلیدی نہیں ہے کہ اگر مفتی علاؤالدین نے کسی شخص کو کافر کہا ہے تو زید بکر خالد عمر پورا شہر بھی کافر کہے، یہ مسئلہ تحقیقی ہے، اور تحقیقی کی بنیاد پہ انہوں نے ایک تعویل جیسی بات کی، لہذا ان تعویل جیسی بات کو بھی میری کوشش ہوگی، استاد سے چونکہ آج تک میری ملاقات نہیں ہے، اب جبکہ علم ہو رہا ہے ہم ان سے ملاقات کریں گے، حضرت تاج ملت سے وعدہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز جس عشق رسول کے حوالے سے امام رضا کو وہاں پیش کیا گیا ہے وہ عشق کی باتیں وہاں درج کر دی جائیں گی، اور آپ اس فریب کا شکار نہ ہو۔ وہ کہیں کہ دارالہدیٰ اتنا بڑا بنا ہے تو آپ کہیے کہ دارالہدیٰ والا کہتے ہیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ بڑا دارالہدیٰ بناتے ہیں، دارالہدیٰ کے مقابلے میں کوئی سنی ادارہ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ حاجی عبدالکریم سے میں کہوں گا کہ آپ جس طریقے سے دارالہدیٰ کے تعاون کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے ادارے کے بھی تعاون کریں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ادارہ دارالہدیٰ ہی کی طرح مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو، اور بریلی کے اکابر آئے آپ کے یہاں، بریلی کے یہ حاجی عبدالکریم 10 سال ان کے گھر فاتحہ پڑھا ہو، مگر 10 سال اس سے نذرانہ لیا، فاتحہ کرتے رہیں، سب کرتے رہیں، لیکن دارالہدیٰ آ گیا تو وہ کافر ہو گئے۔ کیا 10 سال حاجی عبدالکریم کو بریلی لے جا کر مرید نہیں کرایا جا سکتا تھا؟ کرایا جا سکتا تھا۔ اب وہ آپ سے کہیں گے مرید ہونا ضروری نہیں، تو شیخ احمد یحییٰ منیری کی اس قول کو آپ یاد رکھیں، شیخ احمد یحییٰ منیری کہتے ہیں لا شیخ فشیخہ الشیطان، اگر اس میں سے کسی کا شیخ نہ ہو تو شیخ یحییٰ منیری کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ابھی ہمارے سلسلے کے شیخ حضرت تاج ملت کچھ علماء کو خلافت بھی دیں گے اور آپ لوگوں کو بیعت کریں گے، سلسلہ قادریہ رضویہ میں داخلہ سلسلہ کریں گے، لہذا آپ بیعت ضرور ہو جائیں، اس لیے کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ لہذا اس شبہ کو ختم کر لیا جائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں ان سے کہتا ہوں چونکہ وہ حضرت محدث کبیر جن کو وہ بھی بزرگ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، آپ ان سے وقت لے لیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ لکھوا لیں، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری رضوی چونکہ تصدیق لیا ہے، لہذا میرے دل میں کسی طرح کے کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اور بریلی سے محبت کرتا ہوں تو خدا کو ہم بریلی لے کر کے جائیں گے اور بریلی کو خدا لے کر کے جائیں گے۔ لہذا اگر یہ دو علماء حضرت
حسن میاں صاحب اللہ اور محدث کبیر کی تحریر لیتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو استاد بہاؤالدین نے تصدیق کی ہے وہ 420 ہے، اور اگر یہ شرعی بات ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جو لوگ 4 خرب کو بھی کافر کہے، گستاخ رسول خواہ 1 ہو یا 4 خرب ہو، ان کی یہاں سب کافر ہے، انشاءاللہ 4 کے بھی نام لے لیا جائے گا۔ پیٹ میں درد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔